والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب تحريم الكبر والإعجاب. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواہ مسلم. مختلف آداب جو زندگی کے مختلف مرحلوں میں انسانوں کو اپنانا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے، اس سے متعلق ایک سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ چھینک وغیرہ کے آداب اور جماعی سے متعلق کیا ہدایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ذکر کی گئی. یہاں پر جو عنوان ہے تکبر کے حرام ہونے کا اور خود پسندی، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو خراب سمجھنا، یہ حرام ہے. اس عنوان سے متعلق آیتیں اور حدیثیں کچھ ذکر کی گئی ہے. تکبر یہ سارے برائیوں کی جڑ ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے روکا، منع کیا اور تواضع کو اختیار کرنے کا حکم دیا. جو تکبر کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہوتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک ہوگا. قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی مذمت ذکر کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اور آپ کے احادیث میں بھی اس کو بیان کیا گیا. اب یہاں پر جو عنوان ہے اس عنوان کے تحت پہلے قرآن کی آیتیں ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں دیتے جو دنیا میں بڑاپن چاہتے ہیں، دنیا میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں. آخرت میں ان کے لیے ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور جو فساد چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا. آخرت کا جو بہترین ٹھکانہ ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، یعنی نیکوں کے لیے، متقیوں کے لیے. اس آیت میں بڑی وعید اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ تکبر کرنے والے کو نہ آخرت میں کچھ ملتا ہے، نہ دنیا میں وہ لوگ حقیقت میں عزت پاتے ہیں. دوسری آیت مشہور ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر تم اترا کے مت چلو. اترا کے چلتا آدمی اسی وقت ہے جب دل میں گھمنڈ اور فخر ہوتا ہے، تو اترا کر لوگوں کو دکھاتے ہوئے اچھلتے اچھلتے چلتا ہے تاکہ میں سب سے اچھا سمجھا جاؤں. تیسری آیت میں فرمایا گیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے چہرے کو مت پھلاؤ اور زمین میں اترا کر مت چلو. اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. تو قرآن کریم میں اور بھی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام کو بھی بتایا کہ جو فخر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرتے تھے، اپنے آپ کو سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا اور سب سے با اختیار سمجھتے تھے. کمزوروں کو ستانا، پریشان کرنا، ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرنا. تو ایسے لوگ انتہائی درجے کے عذاب میں مبتلا ہوئے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی یہ لوگ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے. جیسے اس کے ایک واقعے کے طور پہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمان میں قارون تھا. قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی. تو قارون کو لوگوں نے کہا، قارون کا مزاج یہ تھا کہ وہ زمین پر اترا کر چلتا تھا، فخر سے چلا کرتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب فرحین، کہ زمین پہ اترا کے مت چلو، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والے، تکبر کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو قارون نے کہا کہ اس میں دوسروں کا کیا مسئلہ، مال میرا اپنا ہے، اگر میں اترا کر چلوں یا مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کروں تو کسی کو شکایت نہیں ہونا چاہیے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فخر کے نتیجے میں اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. یہ عبرت
ذلت ہے جو لوگ زمین پہ فخر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ، غرور کے ساتھ اپنے آپ کو بلند سمجھ کے چلتے ہیں اور جیتے ہیں۔ یہ تو قرآن کی چند آیتیں ہیں جس کی مختصر وضاحت ہے۔ اب آگے چند حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے مروی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرا برابر تکبر کے لیے جو حدیث میں لفظ استعمال کیا گیا ہے من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ، کہ بالکل معمولی ذرہ اگر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ سورہ زلزال میں بھی سنیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو معمولی بھی نیکی کرے گا وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور معمولی درجے کی برائی کرے گا تو وہ دیکھ لے گا۔ تو ذرہ جو ہوتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اگر سورج صبح نکلتا ہے، روشن دان سے جو ایک روشنی آتی ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو ذرے نظر آتے، روشنی کے اندر کچھ ذرے معمولی نظر آتے، تو جو معمولی ذرہ ہوتا ہے اگر اتنے برابر بھی کسی کے اندر گھمنڈ ہے، فخر ہے، تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ کو جس کے دل میں معمولی درجے کا تکبر ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آدمی یہ چاہتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، اس کے جوتے اچھے ہو، تو کیا یہ بھی جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ پاک ہے، خوبصورت ہے، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اچھا رہنے کو پسند کرتا ہے، خراب رہنے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرانا اور سامنے والے لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، دولت دی، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور سامنے والوں کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ورنہ اللہ کی نعمتیں ہیں انسان کے پاس، اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھے گھر میں زندگی گزارے، یہ معیوب نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے دیا ہے تو ظاہر بھی کرنا چاہیے، ہمیشہ حالت ڈال لے کے اور انتہائی خراب صورتحال سے رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ اللہ نے جتنی وسعت دی ہے، جتنا مال دیا ہے، اس کے مطابق انسان اچھے کپڑے پہنے، اچھا بال رکھے، اچھے غذا استعمال کرے، اچھا گھر میں رہنے والا بنے۔ لیکن دو چیزیں نہیں ہونا، یہ سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا، اپنے کو سب سے اعلیٰ نہیں سمجھنا، ورنہ اگر یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی تو پھر وہ ساری چیزیں اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی، وہ ساری چیزیں اس کے لیے خطرے کی چیز بن جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب آدمی حق بات کو کیسے انکار کرتا؟ اگر آپ کسی کو نصیحت کرے، اچھی بات بتائے، وہ نصیحت اس کے لیے قابل عمل تھی، یعنی اگر وہ اس کو مان لیتا تو اس میں اس کا فائدہ تھا، لیکن وہ انکار کر رہا ہے تو اس وجہ سے انکار کرتا، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے، تم کون میرے کو بولنے والے، تمہاری بات میں کیوں سنوں گا؟ لہذا اس کی وجہ سے وہ حق بات کو جھٹلاتا، حق بات کا انکار کرتا، اسی کا یہ تکبر ہونے کی علامت ہے۔ آپ کسی کو بھی اچھی بات بتائے، مثال کے طور پر اگر کسی کو آپ محبت سے آگے بڑھو بولے، صف میں جا کے آگے ٹھہر جاؤ، وہ آگے نہیں بڑھنا چاہ رہا ہماری بات پر، وہ گھمنڈ ہونے کی علامت ہے، وہ فخر ہونے کی علامت ہے کہ تم مجھے آگے کون بڑھانے والے۔ آپ کسی کو یہ بولے کہ تھوڑا صحیح بیٹھ جاؤ، اگر وہ ٹیڑھا بنگا بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ کو گھورنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، وہ یہ سمجھ رہا کہ تم مجھے نہیں بول سکتے۔ حق بات کو جھٹلانا، حق بات کو نہیں ماننا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا پیغمبروں کے زمانے میں، جو لوگ مالدار تھے وہ نبیوں کی بات کو اس واسطے انکار کرے تھے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اعلیٰ ہے، ہم نبی کے پاس ادنا لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے، ہمارے واسطے الگ بیٹھک ہونا، الگ انتظام ہونا، تب جا کے ہم لوگ بیٹھیں گے، اس واسطے کہ ہم بڑے لوگ ہیں۔ تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ آپ کسی کو اچھی بات بتائے، وہ آپ کو گھورنے لگ گیا، اس کے اندر تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اسی وجہ سے کہ کسی کو گھورتا بھی ہے اور کسی کو برے الفاظ سے استعمال بھی کرتا ہے، برے الفاظ بول رہا، کسی کو تانا دے رہا، گالی دے رہا۔ یہ حق کا جو بھی جھٹلانے والا ہوگا، صحیح بات، نصیحت کی بات، خیر خواہی کی بات جو جھٹلاتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے جھٹلاتا ہے، ورنہ جس کے اندر عاجزی ہوگی، ہمدردی ہوگی، اگر ہم کسی کو اچھی بات بولیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے میری رہنمائی کی، آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک اچھی بات بتائی، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، آج ہمارے پاس یہ چیز عام ہے، آپ
آپ اس کا اندازہ کرنا ہے تو باہر جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کے اندر دیکھ سکتے کہ لوگوں کو ذرا کچھ بولا جائے تو لوگ بات سننے کے واسطے تیار نہیں ہیں، عمل کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے، پیچھے سے سامنے آؤ بولے تو لوگوں کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم کیوں جانا آگے، ہم جہاں ٹھہر گئے ہم آگے نہیں بڑھتے، کسی کے اعلان پہ ہم دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، وہ ہم نہیں کریں گے، وہ دوسرے لوگوں کر لینا، اس واسطے کہ میں آگے کیسا بڑھوں، اعلان سن کے میں آگے بڑھوں گا تو میں حقیر ہو جاؤں گا، کمتر ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حق کو جھٹلانا یہ تکبر کی علامت ہے، اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اچھے ہم کپڑے پہن رہے شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ کی نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، برائی نہیں ہے، لیکن جتانے کے واسطے کہ میرے پاس اچھے کپڑے ہیں تمہارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، میں اچھا کھاتا ہوں تم اچھا نہیں کھاتے، یہ تکبر ہے۔ بعض لوگ بولتے نہیں کہ میرے پاس میں یہ کھا کے یہ کرتا ہوں، لیکن ہر وقت اپنی تعریف کرنا چاہتے کہ میں ایسا پہنتا ہوں، ایسا بھی کھا کے آیا ہوں، ایسا بھی یہ لے کے آیا ہوں، اپنی تعریف کہ میں اتنی مہنگی چیزیں استعمال کرتا ہوں، میرے کھانے کی چیزیں یہ ہوتی ہے، یعنی اندر کا تکبر آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنی تعریف لوگوں کے سامنے کرو تاکہ لوگوں کو معلوم ہونا کہ آپ کیا کھاتے، کیا پیتے، کیسا رہتے۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ آگے ہے کہ جیسے حق کو جھٹلانے کا نتیجہ کیسے ہوتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ ایک اور آدمی بھی کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ فخر میں کہا کہ میں کیوں نبی کی بات کو مانوں، تو اللہ کے نبی سے اس نے کہا کہ میرا یہ ہاتھ نہیں اٹھتا، میں نہیں اٹھاتا اس ہاتھ کو، میں اسی ہاتھ سے کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ تیرا ہاتھ اٹھے ہی نہ کبھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری زندگی وہ سیدھا ہاتھ اٹھا نہیں سکا، اللہ کے نبی کی گویا کہ بددعا اس کو لگ گئی۔ اب وہ انکار جو کرا تھا وہ گھمنڈ میں کرا تھا کہ میں آپ کی بات کیوں مانوں گا، میں آپ کی بات کیوں قبول کروں گا۔ گھمنڈ فخر اتنا انسانوں کے اندر رچ اور بس گیا ہے کہ ہر آدمی کسی کی اچھائی والی بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ خیر خواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم کسی کو کوئی بات بتائیں نہیں قبول کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فخر اور گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بات نہیں مانی، انکار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا، ناقابل استعمال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں کون سب سے زیادہ لوگ جائیں گے۔ الا اخبرکم باہل النار، حضرت حارثہ بن وہب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تکبر رکھنے والا، گھمنڈی مزاج کا، لوگوں کے ساتھ منہ پھلا کے بات کرنے والا، ایسے لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے۔ چونکہ ہم کو جو تعلیم دی گئی نبی کی وہ اخلاق کی تعلیم، محبت کی تعلیم، عاجزی کی تعلیم، تواضع کی تعلیم دی گئی۔ لوگوں کے ساتھ چہرہ پھلا کے بات کرنا، یا کوئی ہم سے بات کر رہا تو ہم فخر میں اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہ رہے، یا کوئی غریب آدمی بات کر رہا تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دینا چاہ رہے، مالدار آ رہا اس کا اکرام کر رہے، پیسے والا آ رہا اس کا احترام کر رہے، جو کم پیسے والا ہے اس کو ہلکا سمجھ رہے، معمولی سمجھ رہے۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں کہ تکبر میں مبتلا ہونا اپنے لہجے کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت اور جہنم میں بات چیت ہونے لگی، جنت اور جہنم میں بات چیت ہونے لگی۔ جہنم یہ کہنے لگی کہ میرے پاس بڑے بڑے مالدار آتے ہیں، جہنم میرے پاس بڑے بڑے مالداروں کو ڈالا جاتا ہے، تو جنت یہ کہنے لگی کہ میرے پاس کمزور، مسکین، جن کو غریب سمجھا جاتا ہے ان لوگوں کو ڈالا جاتا ہے۔ اللہ نے جنت اور جہنم کی اس بات کو سن کے فرمایا کہ جہنم میرے عذاب کا نمونہ ہے اور جنت میری رضامندی کا نمونہ ہے، یعنی جس سے میں راضی ہوتا ہوں اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس کو میں جہنم میں ڈالتا ہوں۔ اس حدیث کو لانے کا مطلب یہ کہ جہنم خود یہ کہہ رہی کہ میرے اندر جو ڈالے جائیں گے وہ بڑے بڑے تکبر کرنے والے مالدار قسم کے، جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ایسے لوگ میرے اندر ڈالے جائیں گے۔ جو تواضع والے رہیں گے، عاجزی والے رہیں گے، ایسے لوگ میرے اندر نہیں ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد کی حدیث بڑی اہم حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا،
کہ اللہ قیامت کے دن اس بندے پر رحمت کی نظر نہیں ڈالتے جو تکبر سے اپنے پینٹ پیجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، جو گھساتے رہتا ہے اور زمین پہ لیڑے پرواہ نہیں فخر سے، چونکہ میں اونچا کروں گا تو اچھا نظر نہیں آؤں گا، یہ اچھا نہیں نظر آنے کا جو مزاج ہے یہ فخر کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ کے نبی کا عمل ہم کو معلوم ہو گیا تو ہمیں کسی کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کم از کم جیسے بار بار کہا جاتا کہ نماز پڑھتے وقت تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارا پینٹ پیجامہ ٹخنوں سے اوپر ہونا۔ اگر ہم لاپرواہی میں بے توجہی کے ساتھ نیچے رکھیں گے تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن نہیں بول سکتے کہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس وجہ سے کہ جو عمل نبی کی سنتوں کے بغیر کیا جاتا ہے اس کے اندر قبولیت والی صفت ختم ہو جاتی، وہ فرض تو ادا ہو جاتا، وہ ذمہ داری تو ہماری ختم ہو جاتی۔ تو تکبر کی وجہ سے جو اپنا پینٹ پیجامہ ازار نیچے جو پہنتے ہیں کسی بھی قسم کا ڈریس ہو، وہ اگر مرد ہے اونچا نہیں رکھ رہا تو اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ کتنی بڑی وعید ہے، اور یہ نیچے اس واسطے رکھتا ہے کہ اگر اونچا رکھوں گا تو میں اچھا نہیں لگوں گا، تو اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری شکل یہ ہے کہ نماز کے وقت، چونکہ آپ دیکھیں یہاں پر بھی فخر آپ کو معلوم ہوگا، کئی مرتبہ سے ہم لوگوں کو اس کا ذکر کرتے رہتے، اور ذکر کرنے کے نتیجے میں کم لوگ ہیں جو عمل کرتے، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو عمل نہیں کرتے۔ اب عمل نہیں کرنے کی دو وجہ ہو سکتی، یا تو لاپرواہی ہے، سستی ہے، ہم توجہ نہیں دے رہے، یا پھر ہم کیوں عمل کریں گے، ہمارا تو پینٹ نیچے ہی رہے گا، ہمارا تو پیجامہ نیچے ہی رہے گا، ہم اونچا کیوں کریں گے؟ تو یا تو سستی کی وجہ سے یا فخر اور گھمنڈ کی وجہ سے آدمی اوپر نہیں کرتا، اور اس کے لیے اتنی بڑی وعید اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ پھر آگے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین لوگوں کو قیامت کے دن محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، رحمت کی نظر ان کے اوپر نہیں دیکھیں گے، نہ ان سے بات کریں گے۔ ایک ہے بوڑھا زناکار، بوڑھی عمر میں زنا کرنے والا، دوسرا ہے جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا ہے غریب متکبر۔ یہ تین وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کے اوپر نظر رحمت ڈالیں گے، ان کو سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ پہلا ہے بوڑھا زانی، یعنی بڑھاپے میں جو زنا کے اندر مبتلا ہو جائے۔ زنا تو سب کے لیے گناہ ہے، بوڑھے کے لیے گناہ اس واسطے شدید مذمت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ وہ عمر تو اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنے کی عمر تھی، لیکن اس عمر میں بھی اگر گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ابھی پاک نہیں ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ بادشاہ کا کام انصاف کرنا اور حق بولنا ہے، لیکن وہ اگر جھوٹ بولنے والا بن گیا تو پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی کون کرے گا، لوگوں کے ساتھ انصاف کون کرے گا؟ اور غریب کو اندر تو تواضع اور عاجزی ہونا چاہیے، اگر وہ تکبر اختیار کرنے والا بن گیا تو پھر اس کے لیے اور زیادہ مذمت کی بات ہے، اور زیادہ اس کے لیے عبرت کی بات ہے، چونکہ تکبر مالدار بھی کرتے ہیں اور تکبر غریب بھی کرتے ہیں۔ مالدار اپنے پیسوں سے تکبر کا اظہار کرتے ہیں، اور غریب اپنے لہجے سے، اپنے طرز عمل سے، اپنے برتاؤ سے خاص کر لوگوں کے ساتھ فخری انداز میں پیش آتے ہیں۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مشہور حدیث ہے کہ العز ازاری والکبریاء ردائی فمن یزاعنی عذبتہ، کہ اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی ہے کہ عزت میرا پہناوا ہے، میرا ازار ہے، اور بڑائی یہ میری چادر ہے، جو مجھ سے میری چادر کو کھینچنا چاہے گا میں اس کو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ یعنی بڑائی اور اعلیٰ ہونا کا یہ سب اللہ کو زیب دیتا ہے، چونکہ اللہ خالق مالک سب کچھ ہے، وہ بڑا ہے تو اس کو زیب دیتا ہے۔ اور انسان آیا بھی اللہ کے پیدا کرنے سے اور جائے گا بھی اللہ کے بلانے سے، یہ جب کچھ کمارا کا کھارا پیرا زندگی گزارا وہ سب اللہ کے دینے سے، اگر وہ تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہوگا تو یہ گویا کہ اللہ سے مقابلہ کرنے والا بنے گا۔ یہ تو چند حدیثیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہے، باقی اس کے علاوہ اور بہت سی خود قرآن میں ہے کہ شیطان جو مردود ہو کے جنت سے نکلا تھا وہ تکبر کی وجہ سے نکلا تھا، گھمنڈ اور فخر کی وجہ سے نکلا تھا، اور اس دنیا میں جو پہلا گناہ ہوا تھا قتل کا، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا اور اعلیٰ سمجھنے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو مار دیا تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، مجھے اچھا ملنا چاہیے۔ تو یہ کہاں پر بھی انسان کے اندر آتا ہے تو انسان کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے،
ہے۔ جہاں انسان کے اندر تواضع آتی ہے، سادگی آتی ہے اور مسکنت آتی ہے تو پھر وہ انسان لوگوں کے لیے قریب بھی بنتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو صدقہ کرے گا اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند ہی کرے گا، وہ کبھی نیچے نہیں ہوگا، کبھی اس کا مقام گھٹے گا نہیں۔ تو بہرحال یہ آداب ہے زندگی کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس کو ہماری اپنی عملی زندگی میں لانے اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔